السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام انوار رمضان۔ رمضان سن ہجری کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کو انوارات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی روشنیاں ہیں جو انسان کے باطن کو منور کرتی ہیں اور اس کے اندر کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں، اور یہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اندر کا انسان روشن ہوتا ہے تو اس کا ظاہری طرز عمل بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ان انوارات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں عام عبادات کے علاوہ کچھ خصوصی عبادات کا بھی حکم دیا ہے۔ ان میں سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور اس ایک عبادت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کئی فائدے رکھ دیے ہیں۔ روزے کا ایک اور بڑا فائدہ ہے اللہ سے قربت۔ روزے میں انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اللہ کی صفات کی نشاندہی کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انسان کو ہر بات میں اللہ کا دھیان رہتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ روزے کا احساس ہی اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ رکھتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرے۔ روزے کا آغاز ہی ایک ایسے عمل سے ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیا جاتا ہے، یعنی سحری۔ قرآن میں سحری کے وقت کا ذکر ہے، اور سحری کھانے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا صلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یہ بات بھی روزے دار کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور اللہ کے اس وعدے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کی اللہ سے کتنی قربت ہے۔ انسان کو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اسی لیے اسے روزے کے صلہ کی بھی پوری امید ہے۔ سحری کی طرح روزے کے وقت کے بارے میں بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ صبح سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک یہ مدت ہے جس میں انسان کو بعض حلال چیزوں کے استعمال سے منع بھی کیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان نہ صرف کھلے عام کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، بلکہ اگر کہیں وہ اکیلا ہوا اور مزیدار کھانے کی چیزیں اس کے سامنے ہوں اور کوئی دوسرا شخص دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی وہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ انسان خود کو اللہ کے روبرو محسوس کرتا ہے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے میں انسان ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے اپنے قریب تر محسوس کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے ہر حکم کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کے انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔